السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔ جن لوگوں کا تو یہ موقف ہے ان سے اس وقت گفتگو نہیں ہے، میں نے عرض کیا اس میں، اس لیے کہ ہر شخص سے گفتگو کا صغرا کبرا مختلف ہوگا، دلیل مختلف ہوگی۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، جو شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے آخرت کی بات کیا کرنی ہے؟ قرآن تو آخرت کے لیے دلیل لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم۔ کوئی شخص اس کو مانے تو آخرت کو بھی مان لے گا، کوئی اسی کو نہیں مانتا تو آخرت کو کیسے مانے گا؟ اسی طریقے سے جو پاکستان کے وجود کو غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اب توڑ دینا ہی بہتر ہے، اس سے گفتگو کسی اور نہج سے ہوگی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے خالص سیکولر سوچ کے تحت بھی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے کہ کیا مانی؟ کہ وہ باوقار ہے، اس کا رہنا ہو، اس کا جو برقرار رہے تو باوقار رہے، باعزت رہے، اس کی آزادی حقیقی آزادی ہو، در پردہ کسی سپر پاور کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا نہ کرا لیا گیا۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل سائنس کا طالب علم مجھے بتائے کہ کون سا راستہ ہے اس ملک کے بقا کا، اس کے استحکام کا، سوائے اس کے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی اس وقت کی میری سوچ وہ نہیں ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تو وہ بات بالکل مختلف زاویے سے شروع ہوگی۔ پاکستان قائم ہوا ہوتا تب بھی، نہ ہوا ہوتا تب بھی، پاکستان باقی رہے تب بھی، نہ رہے تب بھی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہاں میکسیمم ہوں گے تو 10 کروڑ ہوں گے، ویسے یہ کہ 8.5-9 کے قریب تعداد ہے اصل ہماری، جبکہ بھارت میں کم سے کم 12 کروڑ، ورنہ عام طور پر جو فگر اب وہاں بتائی جاتی ہے 15 اور 16 کروڑ کی، ہم سے 1.5 ہیں۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا آخرت ان کے سامنے نہیں؟ کیا موت انہیں نظر نہیں آتی؟ تو جہاں تک تو دین کے اساسات کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ڈیورنٹ لائن سے پار جو رہتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں؟ اس سے بھی آگے دریائے آکسس کے پار جو رہتے ہیں کیا وہ، ان میں بھی ہے کچھ لوگ جن کو ابھی اپنا اسلام یاد ہے، ابھی بھولے نہیں ہیں۔ تو اسلام کا وہ جو ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ ان تقسیموں سے بالا تر ہے۔ یہ مکانی اور زمانی فرق اور امتیاز اس میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں پیدا کرتے، بلکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک ملک میں ایک مسلمان بھی ہو تو اگر وہ واقعتاً اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائے گا تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے اسی بات کو کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ اس لیے کہ حضور نے تو جو کام شروع کیا تھا تنہا شروع کیا تھا۔ آپ کو کوئی بنی بنائی قوم تو نہیں ملی تھی، کوئی بنی بنائی امت نہیں ملی تھی، آپ نے تو جسے آپ کہتے ہیں کہ اسکریچ سے شروع کیا تھا، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا تھا۔ در حقیقت یہ دوسری اپروچ جو ہے وہ ہے کہ جس سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی آج کی میری یہ گفتگو اس اعتبار سے بالکل منفرد ہوگی کہ یہ جو 4 ورقہ آپ کو پہلے بھی دیا گیا، جمعے میں بھی تقسیم ہوا، اب پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس کے جو صفحات ہیں 5، 6 اور 7، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کے ایک ایک حرف کے حوالے سے، تاکہ ایک ہوائی بات نہ رہے۔ آپ سب کچھ سن کر فوری طور پر تائید بھی کریں، کچھ تحسین بھی فرمائیں اور پھر کچھ یاد نہ رہے۔ یہ خلاصہ آپ کے پاس موجود رہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی فرائض کو سمجھ چکا ہے کہ اسلام مجھ سے جو مطالبہ کرتا ہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ بنوں،
اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ نمبر 2، اسی کی دعوت دوں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ نمبر 3، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، غلبہ دین، تکبیر رب، جس کے لیے کہ ہم عام فہم بنانے کے لیے اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیے۔ حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ ساری اصطلاحات ہم مانی ہیں۔ یہ تیسری منزل ہے، چوٹی ہے یہ۔ اسی کے لیے جدید اصطلاح اسلامی انقلاب۔ تو دیکھیے یہ اب جو عبارت شروع ہو رہی ہے وہ اسلامی انقلاب کے لفظ سے۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ یہاں تک بات سمجھ لیجئے۔ اس میں جو میں نے آج دن میں گفتگو کی تھی، ایمان اس کا لب لباب ہے۔ ایمان کا حاصل کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، انا للہ، ہم اسی کے ہیں، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ نمبر 2، میری زندگی کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ یہ اتنے موٹے الفاظ یہاں کیوں لکھے گئے؟ ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے کچھ اور لوگوں کے اور ہمارے نقطۂ نظر میں۔ ہمارے نزدیک بندہ مومن کا نصب العین انقلاب نہیں ہے۔ جہاں یہ کجی آئے گی بہت سی گمراہیوں کے دروازے اور امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ نصب العین نہیں ہے یہ۔ نصب العین کی سطح پر صرف ایک لفظ ہوگا، اللہ کی رضا اور اخروی نجات، اخروی فلاح۔ اقامت دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ فرض اور ہے، نصب العین اور۔ فرض نماز ہے، اولین فرض ہے۔ فرض روزہ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے فرض حج ہے، بہت اہم فرض ہے، جس کے لیے وعید آئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہ کرے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے، قانوناً نہیں، حقیقت کے اعتبار سے۔ بس صرف اس میں افراط و تفریط یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ فرض صرف یہ ہے۔ فرض پوری زندگی میں اللہ کی بندگی بھی ہے، فرض دعوت و تبلیغ بھی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی ذہانت، فطانت، اپنی علمی سطح، جو بھی ہے اس کے اعتبار سے حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت۔ اور سب سے اونچا فرض اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی۔ اونچا کہا ہے میں نے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ 3 منزلہ عمارت ہو تو سب سے اونچی منزل تیسری ہے، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے۔ اس سے بھی اہم تر وہ بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کا بوجھ ہے۔ بنیاد کمزور ہو، اوپر آپ نے کتنا ہی اعلیٰ میٹیریل لگا دیا ہو، عمارت کمزور ہے۔ پہلی منزل بودی ہے، اوپر آپ نے کتنا ہی سیمنٹ لگا دیا ہو، عمارت بودی ہے۔ لیکن بلند ترین منزل تیسری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہم ترین پہلی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے بنیاد ہے، لیکن بلند ترین تیسری ہے۔
لیکن یہ سب کے سب فرائض دینی ہیں. اگر ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے ہٹا کر نسب العین کے درجے پر لے آیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ باقی سب اس کے تابع ہو جائیں گے، باقی سب کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، باقی سب جو ہے وہ گویا کہ اس کا ذریعہ بن جائیں گے. ان کی فرضیت مستقل نہ رہے گی، ان کی فرضیت اور اہمیت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور ثانوی بن جائے گی. یہ مغالطہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. نسب العین صرف ایک ہے اور وہ ایمان کا لب لباب ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، یہ ہماری کل جد و جہد کا اصل مقصود و مطلوب. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے پھر جیسا کہ الفاظ آ گئے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار. یہ ہاف ہارٹڈ نہ ہو، یہ جزوی نہ ہو، یہ عافیت کوشی کے ساتھ نہ ہو، یہ ریزرویشنز کے ساتھ نہ ہو، یہ تحفظات کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہمہ وقت ہمہ تن، تن من دھن انسان لگانے کے لیے آمادہ ہو. جس کے لیے کہ دیکھیے ایمان کا یہ لب لباب جس پر گفتگو ہو چکی ہے مسجد میں، وہ لب لباب قرآن مجید کے الفاظ میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کا لب لباب ہے. اسی کو حضور نے کیسے ادا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حاصل کیا؟ ہم اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ اگر انسان اس جگہ تک پہنچ جائے تو گویا کہ ایمان کی تو صحیح بنیاد قائم ہو گئی. اسی کو سورہ توبہ میں یوں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ایمان تو در حقیقت ایک بیع و شراء ہے، ایک سودا ہے، ایک لین دین ہے، ایک معاہدہ ہے. فقہ میں اسے ہم بیع سلم کہیں گے. وہ بیع ہے کس بات کی؟ کہ بندہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، قیمت اس کی جنت ہے. بیع سلم کیوں کہا؟ کہ یہ قیمت جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، فوری طور پر نہیں ہے. نقد جو بیع ہوتی ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو. یہاں تھوڑا سا تاخیر کا معاملہ ہے. وہ تاخیر ویسے تو کیا پتا کہ آج ہی موت آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فرق دو عالموں کا ہے، عالم دنیا عالم آخرہ. عالم دنیا میں جان اور مال لگاؤ، عالم آخرہ میں جنت لو. تو بیع سلم نہیں. تو تعبیر کے مختلف اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. حقیقت کو سمجھیے کہ حقیقت کیا ہے. ایمان کا لب لباب ہم اللہ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ، میرا سب کچھ میرے خدا کا، میں نے اسے فروخت کر دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ بھی سورہ صف کی آیات. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اب یہ کہ فرض کر لیجئے اس وقت، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اور مجھے الفاظ یاد آئے ہیں انجیل میں حضرت مسیح کے ایک وعظ میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا وعظ ہو، اس لیے کہ انجیل کی ترتیب جو ہے وہ اس نہج سے ہو گئی ہے
کہ جیسے اگر آپ فرض کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کہیں ایسا ہو گیا ہوتا کہ قرآن مجید کو حضور نے اس طرح علیحدہ مرتب کر کے امت کے حوالے نہ کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سیرت نبی یہ سب گڑبڑ ہو جاتی، تو یہ حال ہے اصل میں انجیل کا۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو بذریعہ وحی انہیں عطا ہوئی، وہ ہیں جو انہوں نے خود بیان فرمایا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر واقعات بھی ہیں ان کی زندگی کے کہ جس سے اس کو ایک سیرت کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، مانگو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ کھولا جائے گا۔ تو اللہ سے مانگیے یہ توفیق کہ ہم اس معیار پر آئیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اب وہ جو ہائیسٹ منزل ہے اقامت دین، پہلی دو منزلوں سے ہو کر وہاں جانا ہے، لیکن نگاہ بلند رکھنی ہے، اپنے ہدف اس جد و جہد کا پیش نظر رکھنا ہے کہ جانا ہے وہاں۔ تو کیسے جائیں گے؟ یہ ہے جو بات شروع ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ کیا کریں؟ اب یہ 3 ضرب 3 کا یہ ہندسہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، 3 باتیں پھر 3 باتیں پھر 3 باتیں۔ پہلی 3 باتیں کیا؟ نمبر 1، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کرے۔ پہلا کام یہ، وہی پہلی منزل، عبادت رب، اسلام، تقوی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اپنی ذات اور اپنا دائرہ اختیار۔ اپنی ذات پر تو اختیار ہے کہ نہیں؟ بھارت میں بھی کوئی مسلمان کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتا، کوئی مسلمان کو داڑھی رکھنے سے تو نہیں روکتا، تاحال نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے خطے مسلمان پر یہ پابندی نہیں، یہ پابندی مسلمان ممالک میں تو لگتی نہیں ہے۔ نقاب اوڑھنے پر بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں سے آج بھی نکالی جا رہی ہے، نام نہاد مسلمان ملکوں میں، لیکن جن کے خوف سے ہم نے ملک کو تقسیم کروایا، اس ملک میں تاحال ایسی کوئی پابندی لگی نہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں آپ آزاد ہیں، جو چاہیں، یہاں بھی آپ آزاد ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ من پاپی ہو، ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام نیت میں فطور ہو، آپ کا شکریہ۔ ماحول سے مرعوبیت ہو، تو یہ تو داخلی بات ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ تو پہلے اپنی ذات، نمبر 2 اپنا دائرہ اختیار، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو یہ دائرہ اختیار ہے آپ کا۔ یہاں اگر آپ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو جائے۔ یہ ہوگا وہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ تو پہلا قدم تو یہ، شرط اول قدم این است کے مجنوں باشی۔ لوگ دقیانوسی کہیں سر آنکھوں پر، لوگ رجت پسند کہیں سر آنکھوں پر، لوگ کہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، برداشت کیجئے۔ آخر میں نے سنا کہ نہیں سنا؟ 7 دن متواتر یہ باتیں بیٹھ کر سٹیج پر سنی کہ نہیں سنی؟ اپنے اہتمام سے اجتماع کیا ہے، وہاں سنا ہے، سننا پڑے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا۔
اے مسلمانوں تمہیں سننی پڑیں گی نہایت اذیت بخش باتیں، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ حضور سے کیوں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی تو انہیں سمجھانے کا حق ادا کرنا ہے۔ ابھی تو یہ وحشی جانوروں کے مانند بدکے ہوئے ہیں۔ سورہ مزمل کے بعد مدثر ہے، اسی میں یہ الفاظ آئے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ ان گدھوں کے مانند ہے، جنگلی گدھوں کے مانند جو بدک رہے ہیں۔ یہ بدک رہے ہیں فی الحال، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان سے لا تعلقی اس معنی میں نہیں اختیار کریں گے کہ جاؤ تم دفع ہو، لکم دینکم ولی دین، وہ مرحلہ آئے گا بہت بعد میں۔ ابھی یہ ہے کہ ان سے امیدیں منقطع کر لیں، ان سے دلی محبتوں کے رشتے کاٹ لیں، لیکن مستقل ترک تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ لا تعلق۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کے علیحدہ ہو جانا، کہ پھر منتظر رہیں گے، پھر دیکھیں گے کب بہتر موقع ہو، کب طبیعت میں آمادگی ہو، یہ کچھ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار۔ یہی بات کہی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، رنج ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا۔ بہرحال پہلا قدم یہ جان لیجئے، اگر اس کو کوئی سر کرنے کو تیار نہیں اور اگلی منزل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو احمق ہے، پاگل ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اضاع العمر فی طلب المحال، ایک محال طلب میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہے انسان۔ پہلا قدم یہ، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، یہ پوری طرح کی ذرا وضاحت کر دوں، اس میں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اس میں انسان اگر معیار بنا لے گا شیخ عبد القادر جیلانی کو، جب تک وہاں نہ پہنچوں مجھے اگلا قدم نہیں اٹھانا، تو اگلے قدم کی نوبت آئے گی نہیں۔ اس کا ایک معیار کم سے کم فرائض کا پابند اور حرام چیزوں سے مجتنب، یہ تو کم سے کم ہے نا۔ نوافل کی بات، مستحبات کی بات، چلیے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہ پودا بھی پروان چڑھے گا، لیکن یہ کہ پہلی شرط تو یہ ہوگی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے اجتناب۔ دو شرطیں پوری کرے انسان، اور نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی شریعت اسلامی کو نافذ کرے، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں۔ یہ دو کشمکشیں اس لیول پر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ خدا کا سب سے بڑا باغی تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا روم کا شعر میں نے یہاں نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ کیا مراد؟ میرا حکم چلے گا یہاں، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حلال کیا حرام۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری خواہش چلے گی، میری مرضی، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام۔ تو نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں درویش ہوں، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، زبان سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن نفس میرا یہی کہتا۔ دوسری بات، نفس کے جہاد کے ساتھ معاشرے کے ساتھ مجاہدہ، اس کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟
آپ کا خاندان، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کی برادری، آپ کا پڑوس، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کی قوم، معاشرہ ہے۔ اس کا رخ کچھ اور، آپ کا رخ کچھ اور، ان کی سوچ کچھ اور، آپ کی سوچ کچھ اور، ان کے معیارات کچھ اور، آپ کے معیارات کچھ اور، ان کی قدریں کچھ اور، آپ کی قدریں کچھ اور، تو کشمکش ہوگی کہ نہیں؟ کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ اس میں دو ہی راستے ہیں۔ کم ہمت لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ عافیت اسی میں ہے، آسانی اسی میں ہے، سہولت اسی میں ہے۔ اور باہمت لوگوں کا کیا ہے؟ فارسی میں وہ پہلی بات کیا ہوگی؟ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز۔ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا، ہم آہنگی اختیار نہیں کر رہا، تو چلو تم اس کے ساتھ سازگاری کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی، تصادم ختم ہو جائے گا۔ لیکن باہمت اولو العزم لوگوں کا، یہاں قرآن کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کی باتیں ہیں، یہ اصحاب ہمت کا راستہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صاحب عظیمت لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیس، زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اس سے لڑو۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اب اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لے، اس وقت یہ پوری بات 9 باتیں چونکہ آج ختم کرنی ہے، لہذا اس پہلی بات میں اسی وضاحت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دوسرا قدم کیا؟ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بندھ کر آپس میں نہایت شفیق اور رحیم اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ ابھی یہ صرف اخوت کی بات آئی ہے، سیدھی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ کسی بامقصد انسان جس کی زندگی کا کوئی رخ معین ہو، اس کی محبتوں اور عداوتوں، نفرتوں اور دلی رشتوں کا ایک معیار معین ہو جاتا، از خود ہوتا۔ ایک حلقے سے کٹے گا، ایک سے جڑے گا، ایک سے دلی محبت کا رشتہ منقطع ہوگا اور دوسرے کے ساتھ قائم ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے مختلف اسلوب میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح میں، سورہ مائدہ میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ میں نے یہاں چونکہ آیات کوٹ نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے۔ بے حرمتی کا اندیشہ ہمارے درسوں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے کتابوں میں، ہمارے کیسٹس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت خلاصہ درکار ہے۔ اقبال کا خوبصورت مصرع ہے، شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کیجئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا، ایمان کا جو تکمیلی مقام ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، وہی بات ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ تیسرا سٹیپ، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دیں، ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائے۔ دیکھیے پہلی بات کیا تھی؟ اخوت، برادرہڈ۔ اگلا قدم ہے تنظیم،
ڈسپلن، نظم، سم و طاعت والا نظم۔ میں نے چونکہ آج جمعے میں ابتدا میں آیات اور احادیث پڑھ دی تھی، اس لیے آج میں نے ابتدا میں ان کا اعادہ نہیں کیا دوبارہ اس وقت۔ آمرکم بخمس، حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ، مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت، ان دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے، جو حدیث کا پرائمر ہے، حدیث کی اولین کتاب ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ یہ جو ڈسپلن، سمع و طاعت، اور اس کے لیے ہجرت و جہاد، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اول تو یہ کہ کس کے ہاتھ پر کی جائے اس کی کچھ شرائط ہے۔ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یا تو منتظر رہیے مرد از غیب، منتظر رہیے ظہور مہدی کے، منتظر رہیے نزول عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر یہ نہیں اور ہرگز نہیں ہے تو پھر اب نبی نہیں آئے گا، معصوم کوئی نہیں ہوگا۔ اس معنی میں کامل کہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، کہیں اعتراض کی گنجائش نہ ہو، وہ نہیں ملے گا۔ اس کی تلاش کریں گے تو گویا کہ فرار اختیار کریں گے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے۔ لہذا عملی شکل کیا ہے وہ یہاں بحمداللہ بڑے جامع الفاظ میں آ گئی۔ 3 باتوں پر اس کے بارے میں دل اور دماغ گواہی دے دیں۔ 2 ہی چیزیں انسان میں ہیں، دماغ صغرا کبرا جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، دل میں براہ راست، جسے آپ وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کہتے ہیں، وہ سپونٹینیس ہوتا ہے۔ وہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی سلسلہ استدلال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دل اسے قبول نہیں کرتا۔ بسا اوقات دل ایک بات مانتا ہے، دماغ اس کے لیے دلائل نہیں فراہم کر سکتا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات کہیں لکھی تھی کہ اصل بات تو دل کے بدلنے کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو صرف دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وکیل کے پاس کسی بھی مقدمے کا مدعی چلا جائے تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا انبار، اور اگر مدعا علیہ چلا گیا ہو تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا انبار۔ تو بڑی پیاری انہوں نے یہ نسبت قائم کی۔ بہرحال انسان میں 2 چیزیں ہیں، اس کا دماغ، اس کا دل، دونوں گواہی دیں۔ کس بات پر؟ کہ جو شخص اس کے لیے کھڑا ہوا ہے اس میں ہے عزیمت، ارادہ ہے، آخر اس کی زندگی ہے، دیکھیے لگا رہا ہے یا نہیں، ڈٹا رہا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، اصابت رائے، اس کے فکر سے اتفاق۔ تمام تفصیلات میں اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو اختلاف رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں، ہو گیا، رہا کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ہوا، اس لیے کہ رہا کی بات تو غلط ہو جائے گی۔ اسیران بدر کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اختلاف کا ظہور ہوا کہ نہیں؟ بالکلیہ اتفاق۔ یہ تو تقریباً ناممکن ہے، ہاں ممکن ہمیں نظر آیا ہے تو صرف وہ ایک شخص ہے، وہ جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے ہی شیڈو، حضور کا عکس کامل ہے۔ کیا فرق ہوگا کسی شے میں اور اس کے سائے میں؟ وہ ہے ایک مستثنا بات، لیکن یہ کہ باقی تو
کہیں نہ کہیں کسی مرحلے پر کوئی اختلاف کسی بات میں ہو جائے. اصل شے کیا ہے؟ بحیثیت مجموعی اس کی سوچ، اس کے فکر سے اتفاق. تیسری بات، اس کے خلوص و اخلاص پر دل گواہی ہے. اگرچہ یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان، کوئی تیسرا نہیں جان سکتا. کسی کے دل کو چیر کر آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ فیصلہ ضرور کرتے ہیں. کسی سے معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، ادنا سے ادنا معاملہ کرتے ہوئے بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں، یہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے یا الحزم فی سوء الظن والا معاملہ کرنا پڑے گا، احتیاط سوء ظن میں. یہ دل ضرور گواہی دیتا ہے. تو اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں کہ دل و دماغ کی متفقہ گواہی مل جائے کسی شخص کے عزم و ہمت پر، کسی کی اصابت رائے پر، کسی کے خلوص و اخلاص پر، تو اب اس کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کرے. یہ الفاظ ذرا صفحہ 7 پر نوٹ کر لیجئے، ان کی وضاحت ہے مختصر ترین. میں اپنے طور پر بیان کرنا شروع کروں گا تو ایک موضوع پر زیادہ وقت نکل جائے گا. یہ خاکہ ہے ہمارے پاس اس وقت، یہ سینوپسس ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ہجرت کا آغاز ترک معاصی سے ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. جھوٹ بولنا پسند نہیں، انہ لا یحب الکاذبین، چھوڑو جھوٹ بولنا. سود لینا دینا اسے پسند نہیں، بہت ناپسند ہے، شدید ناپسند، چھوڑو. جو شے اسے ناپسند ہے چھوڑو. ہجرت شروع ہو گئی. البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے کہ اگر کبھی غلبہ دین حق کی جد و جہد میں ضروری ہوا تو اہل و عیال، گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کر لوں. یہ نیت رکھنی ضروری ہے. یہ تین چیزیں میں نے اس لیے گنوا دی یہاں کہ شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو، مغالطہ ہو کہ شاید مہاجرین جو مکے سے گئے تھے تو اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے یا اہل و عیال کو لے کر گئے تھے. کچھ نہیں، تو اکیلے نکلنا مشکل تھا. گھر بار اور اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں گئے، وہ تو سب ضبط کیا گیا. بعد میں سارا مال و اسباب ضبط کیا گیا اور اسی سے اس قافلے کے لیے سرمایہ جمع کیا گیا تھا جس قافلے کا ذکر آپ غزوہ بدر کے سلسلے میں سنتے ہیں. وہ تو کیپٹل بنا تھا اس قافلے کے لیے. سب کچھ چھوڑ کر جیسے مکھن میں سے بال جیسے کھینچ لیا جائے، اس کی نیت رکھنی ضروری ہے. ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. اس کا دل میں ارادہ رکھنا لازم ہے. البتہ شروع کہاں سے ہو گئی؟ ترک معاصی. یہ ہجرت ہے. جہاد کیا ہے؟ اسی طرح حضور کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم کر آئے، مجاہدہ مع النفس. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست. تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں. جان اور مال کھپانا، یہی دو الفاظ آپ کو ملیں گے. جہاں لفظ جہاد آئے گا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم،
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ. جان اور مال کھپے گی کس لیے؟ دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ اور دین کے غلبہ و اقامت کی جد و جہد. اسی کے لیے تو اللہ وہ جان اور مال خرید چکا ہے. اب تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو امانت ہے. ایک شخص آپ سے ایک سودا خرید لیتا ہے، کہتا ابھی رکھیے اپنے پاس، میں جب مانگوں گا دے دیجیے گا. اب یہ کیا ہے؟ بیچ تو چکے، اب یہ امانت ہے. تو اگر ایمان کا سودا کیا ہے تو سودا تو ہو چکا، دے چکے جان اور مال. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری جان اور تمہارا مال جو میرا ہو چکا، اب اس کو لگاؤ اللہ کے میرے دین کی نشر و اشاعت، میرے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد. اس میں اگر پہلوتے ہی کریں اور اب بچا بچا کر رکھے تو یہ اس سودے کی خلاف ورزی ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ. جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. تو جہاد میں یہ سب چیزیں آ گئی. البتہ اس میں بھی ایک البتہ ہے، دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا رتبہ حاصل کروں. حضور کی احادیث بارہا سنائی ہے میں نے آپ کو. خود آپ کی اپنی تمنا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور خدا یہاں کرم بارے دیگر کن، پھر مجھے ایک مرتبہ یہ سعادت نصیب ہو، یہ لذت حاصل ہو. اور دوسری طرف وہ حدیث، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے سینے میں شہادت کی تمنا نہ تھی، قتال فی سبیل اللہ کی آرزو نہ تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق. تو نیت یہ رکھنی ضروری ہے. لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ مجاہدہ مع النفس سے. دو اصطلاحات واضح ہو گئی. سمع و طاعت کیا ہے؟ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا. سمع و طاعت، سنو اور اطاعت. فاسمعوا واطیعوا سمعنا واطعنا اذ قلتم سمعنا واطعنا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. یہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آتے ہیں، اور یہ گویا کہ ایک سپونٹینیس، فوری سنو اور مانو. ایک کیا ہوتا ہے کہ سنو پھر جرا کرو، صحیح ہے کہ غلط ہے، اگر دماغ مان لے کہ صحیح ہے تو مانو. یہ معاملہ کہیں اور چلے گا یا نہیں چلتا. سنو اور مانو، سمع و طاعت اس کا نام. البتہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے. جو حکم ہو کوئی اس کے اندر اضافی قید نہیں ہوگی، کوئی فی المعروف نہیں، کوئی شرط نہیں، جو حکم دے. لیکن آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی بات یہی تھی. اب اور کس کے لیے کیا معاملہ؟ مستثنا اور کون ہوگا؟ ابو بکر بھی مستثنا نہیں تھے، عمر بھی مستثنا نہیں تھے، علی بھی مستثنا نہیں تھے، عثمان بھی مستثنا نہیں تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو باقی سب کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. معروف کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے واضح طور پر خلاف نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. معروف اس کے دائرے کے اندر اندر ہو، ماننا پڑے گا. کوئی تدبیر کی بات ہے، آپ کو اختلاف ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. حلال یہ بھی ہے، حلال یہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے. لیکن ہر شخص کی عقل ہے، ہر شخص کی سوچ ہے، ہر شخص کا مزاج ہے. ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے، ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے. وہاں جس سے بیعت کی ہے اس کا حق ماننا ہوگا کہ اپنی بات ضرور کہیے، اپنی رائے دیجئے، پوری قوت سے دیجئے، لیکن پھر
یہ پہلے سے تسلیم کر لیجئے کہ جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ معلوم ہے، الا یہ کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر، پھر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی، جو نہایت ضروری اور لازمی ہے، باہمی مشاورت، وہ صاحب امر بھی مشورہ کرے، اس میں حضور بھی مستثنا نہیں رہے، شاورہم فی الامر، حضور کو حکم ملا ہے کہ مشورہ کیا کیجیے ان سے، اس سے اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے۔ یہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ اور حضور کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تربیت اس طریقے سے ہوئی، ان سے مشورہ لیا گیا، ورنہ تو ان کی قواعد فکری اور ذہنی جو ہے زنگ آلود ہو جاتی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے چل سکتے تھے نا، محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی رائے کاہے کو پیش کرنی ہے؟ یہ مغالطہ اگر کسی اور انسان کے بارے میں ہو جائے تو نہایت خوفناک ہے۔ میں اس کا واقعہ بھی آپ کو ایک بتاؤں گا، یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا تھا، اگر ہوتا تو منطقی ہوتا، معقول ہوتا، 100% درست ہوتا، لیکن ایک نتیجہ تو نکلتا کہ ذہنی صلاحیت صحابہ کی زنگ آلود ہو جاتی۔ پھر حضور کے وصال کے بعد پھر اب وہ مشین جو جام ہو چکی ہو چلتی تو کیسے چلتی؟ اب نئے حالات ہیں، نئے مسائل ہیں، اجتہادی صلاحیت کیسے بروئے کار ہوتی؟ یہ اس کے لیے مشورہ تھا، یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی۔ لیکن حضور کے بعد تو اب یہ لازمی ہے۔ واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کس حد تک صحیح ہے غلط ہے، لیکن غلام رسول مہر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا سید صاحب کے بارے میں۔ تحریک شہیدین میں محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلو پیدا ہو گیا تھا، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس واقعے سے سمجھیے۔ ایک شب خون تھا جس کے لیے پہلے سے پروگرام بنایا جا چکا تھا، جاہل پٹھان کچھ گمراہ مولویوں کے فتوے سے متاثر ہو کر کہ یہ لوگ جو ہے سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی یہ وہابی ہیں، واجب القتل ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک رات مقرر کر لی، بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ فلاں بستی میں، کچھ فلاں قریے میں ہے، کہ ایک ہی وقت میں ان سب کو ختم کر دیا۔ اس کی کہیں سے سانگن مل گئی کسی ایک صاحب کو، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا سید صاحب کے پاس، آدمی دوڑایا، جاؤ فوراً اطلاع دو۔ وہ جب پہنچا ہے تو سید صاحب رات کو اپنا جو خلوت کا ان کا جو بھی جگہ تھی وہاں وہ جا چکے تھے سونے کے لیے یا یاد الہی کے لیے، یہ تو اب اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ اب اس شخص نے یہ سوچا کہ میں جو ڈسٹرب کروں سید صاحب کو، وہ تو روشن ضمیر ہے، ان کو تو کشف ہوتا ہے، تو یہ چیز تو خود بخود ان کے علم میں آ جائے گی، میں خام خواہ مخل ہوں ان کے آرام میں یا ان کے شغل میں، کیا پتہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوں، اور میں اس کو اس سلسلے میں کوئی انقطاع کا سبب بن جاؤں، لہذا اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا اہم پیغام، چنانچہ بر وقت کوئی تحفظ نہیں ہو سکا، اور سینکڑوں جن میں سے ایک ایک جان نہایت قیمتی تھی، کہاں سے چل کر کہاں پہنچے ہوئے لوگ، بہار اور یو پی کے میدانوں کے یہ رہنے والے، اور کتنا سفر طے کر کے گئے تھے، پورا راجپوتانہ، پورا ریگزار سندھ کا، پورا افغانستان، اور تب پہنچے تھے، سینکڑوں ایک رات میں شہید ہوئے۔ یہ وہ غلو ہے، عقیدت کا غلو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا ہے کسی کے لیے بھی، بلکہ یہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی جو نہایت ضروری اور لازمی ہے۔
البتہ ایک مشاورت یہ ہوتی ہے کہ اب کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلہ ہوگا، اقلیت اور اکثریت سے فیصلہ ہوگا، وہ دوسرا نظام ہے، وہ یہ نظام نہیں ہے۔ مشورہ ہو، رائے دو، اس کے بعد اب فیصلہ صاحب عمل کا۔ اس رائے دینے میں کوئی کمی اپنی طرف سے کوتاہی، کسی کی عقیدت کے فرط عقیدت سے، کسی کی محبت کے غلوم میں، کسی سے مرعوب ہو کر زبان کو بند نہیں کرنا۔ آخری لفظ بیعت، بیعت کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے جس کی بیعت، جس کی بہت سی قسمیں نبی اکرم اور سلف صالحین صلی اللہ علیہ وسلم و رحمہم اللہ سے منقول و معصور ہے۔ اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی۔ ایک بیعت وہ ہے جو کسی مرشد کے ہاتھ پر اپنی اصلاح ذات کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اس پہلے قدم کے لیے، کسی کی مضبوط ہمت سے خود ہمت حاصل کرنے کے لیے، کسی قوی ارادے والے سے اپنے ارادے کی تقویت کے حصول کے لیے اس سے رشتہ جوڑا جائے، وہ بھی بیعت ہے۔ وہ بیعت سلوک ہے، بیعت ارشاد ہے، وہ علیحدہ شے ہے، یہ علیحدہ شے ہے، یہ بیعت جہاد ہے اور بیعت سب و طاعت فی المعروف ہے۔ بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی اور یکجا بھی۔ یہ الفاظ جب آپ نے سمجھ لیے تو اب ایک حدیث سن لیجئے جو میں نے پڑھ تو دی تھی اپنے خطاب جمعہ کے شروع میں، حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعت، کہ سنیں گے اور مانیں گے، بصر و چشم تعمیل کریں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی۔ اندازہ کیجئے اس ایک حدیث کا۔ واقعہ یہ ہے کہ جتنا جتنا میں اس پر غور کرتا ہوں اس کی عظمت کا انکشاف ہوتا، کس طرح احاطہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے الفاظ حضور نے تلقین فرمائے ہوں گے، ان الفاظ میں بیعت کرو، لیکن کس طرح حضور نے احاطہ کر لیا، باندھ لیا ہے۔ نظم جماعت اسی کا نام ہے، ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں، کسا ہوا ڈسپلن، آرمی ڈسپلن، مضبوط نظم۔ یہ نہیں صاحب مشکل ہے، اس وقت تنگی ہے، نہیں، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں آمادگی ہو اور چاہے طبیعت میں آمادگی نہ ہو اور طبیعت کو مجبور کرنا پڑے۔ اس کو بھی نوٹ کیا آپ نے؟ ایک اجتماعی معاملہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا، یہ بھی جائز یہ بھی جائز، یہ بھی حلال یہ بھی حلال، یہ بھی مباح یہ بھی مباح۔ آپ کی رائے دائیں طرف جانے کی تھی، صاحب امر نے فیصلہ کیا بائیں طرف جانے کا۔ اب یہ بالکل فطری بات ہے کہ اگر تو دائیں طرف کا فیصلہ ہوتا تو آپ خوب انشراح کے ساتھ اس راستے پر چلتے کہ آپ کی رائے بھی یہی تھی، اور جب وہ فیصلہ ہو گیا بائیں طرف جانے کا تو اب انشراح نہیں ہوگا، نشاط طبع جس کو کہتے ہیں، بھی آمادگی نہیں ہوگی۔ لیکن اس دلیل سے آپ کہتے کہ اب ہم تو نہیں چلتے، تو دائرہ اطاعت سے خارج ہوگا۔ چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، ہر حال میں مانیں گے۔ غور کیجئے، پہلے سے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کوئی اعتراض کرنے کی، جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری بات جو جماعتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ایک لشکر بھیج رہے ہیں، اس میں سینئر لوگ بھی ہیں، کوئی بالکل حال ہی میں آیا ہے وہ بھی ہے، اس نئے کو اس کا امیر بنا دیا۔ وہ جو سینئر لوگ ہیں سوچیں گے نا کہ ہم پر ترجیح دی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے، کوئی بھی ہو نفس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں بھی جہاں منافقین بھی تھے،
یہ ساری کیفیات ہوتی تھی کہ نہیں؟ حضرت اسامہ ابن زید کو جب مقرر کیا ہے مرض وفات میں، جو لشکر تیار ہو رہا ہے، اس پر چیمے گوئیاں ہوئی. یہ کل کا چھوکرا نوجوان، اور ایسے ایسے جلیل القدر اور ایسے ایسے بزرگ اور معمر صحابہ کے اوپر قائد یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان تھا اس نظم و ضبط کا جو محمد الرسول اللہ نے لیا اپنے ساتھیوں. کچھ لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ جماعت جو تیار کی تھی، وہ نیوکلیس جو محمد نے تربیت دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں پاس ہوا، کامیاب ہوا. چنانچہ جب آپ کے انتقال کے بعد جب بالفعل روانگی ہوئی ہے لشکر کی، اور حضرت ابو بکر نے جب رخصت کیا ہے، تو نقشہ آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ساتھ. کہاں ابو بکر، کہاں اسامہ؟ اسامہ سوار ہیں اور ابو بکر ہدایات آخری دیتے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے. یہ ہے اعلی اثرت علینا. کبھی اس دل میں اس خیال کو بھی نہ آنے دینا کہ ہمارا حق تھا دوسروں کو دے دیے. پہلے ہی سے ہاتھ دھو لو. کوئی امنگ ہے نکال باہر کرو. کوئی قیادت اور سیادت اور امارت کا شوق ہے، دھو دو اس کو دل سے. وعلی اثرت علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ. اور ہم جو بھی ذمہ دار ہوں گے اس ڈسپلن کے، ان سے کبھی جھگڑیں گے نہیں. جنہیں آپ مقرر کر دیں گے ہم ان کی بھی اطاعت کریں گے. فی المعروف ہوگی ان کی اطاعت. حضور کے زمانے میں بھی مطلق اطاعت صرف حضور کی تھی، باقی جو بھی آپ نے کسی کا امیر بنایا اس کی اطاعت مطلق نہیں تھی. فی المعروف. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک لشکر بھیجا آپ نے، کچھ ساتھی تھے، ایک ان کے امیر کمانڈر، وہ کمانڈر تھے ذرا جلالی مزاج کے، کسی بات پر ناراض ہو گئے ساتھیوں سے. اب انہوں نے سوچا کہ اختیار تو میرے پاس ہے نا، آخر صاحب امر تو ہوں میں، ان سے نبٹ لیتا ہوں. حکم دیا گڑھا کھودو، بہت بڑا کھود دیا. بہت سی لکڑیاں جمع کرو، ڈالو اس میں، سب کر دیا. آگ لگاؤ، آگ لگا دی. اب حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ. تو انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب معروف کے دائرے سے نکل گیا، اب یہ خودکشی ہے. نہیں مانا. حضور کے پاس معاملہ کیا، حضور نے تصویب کی، تائید کی. ظاہر ہوا کہ حضور کے زمانے میں بھی حضور کا مقرر کردہ امیر بھی ہو، لیکن وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. اس کا بھی سب اطاعت تو ہے لیکن فی المعروف. تو وہاں بھی الفاظ ہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے اہل امر سے. الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. سوا اس کے کہ تم دیکھو کہ کوئی کھلا کھلا کفر ہے جس کے لیے تمہارے پاس کھلی دلیل اللہ کی طرف سے موجود ہے. اور آخری بات اس بیت میں کیا ہے، وہ ہے اپنے ذہن اور فکر کو تالے نہ ڈال دینا. وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اور ہم نے بیعت یہ بھی کی تھی، معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ جو بات حق ہوگی ضرور کہیں گے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبانوں پر تالے نہیں ڈالیں گے. کسی سے مرعوب ہو کر زبانیں بند نہیں کریں گے. کسی کے عقیدت کے غلو میں اپنی رائے کے اظہار سے نہیں رکیں گے. واقعہ یہ ہے، غور کر لیجئے، ایک انقلابی اسلامی جماعت کے لیے یہ حدیث مکمل دستور ہے. یہ تھی تیسری بات. کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم اور ارادے اور اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سب و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائے. اب اس سے جو اجتماعی قوت وجود میں آئی وہ کیا کرے، یہ دوسرا سیکشن ہو گیا. دوسری تین باتیں. نمبر ایک، اس کے دو مرحلے ہوں گے. جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے
اور اس کے بعد بے کیا ہے؟ جب مناسب قوت فراہم ہو جائے. یہ جب جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت بڑا. مناسب قوت سے مراد کیا؟ ظاہر بات ہے کچھ تو ریشو پروپورشن رہے گی. قرآن مجید میں آیا ہے 1 اور 10 کا مقابلہ. پھر یہ کہ کمزوری ہے اب تمہارے اندر 1 اور 2 کا مقابلہ. لیکن یہ کہ بالکل ریشو پروپورشن سے آزاد ہو کر تو کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ بنایا ہے یہ عالم، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں. اللہ کو اختیار ہے جب چاہے قانون توڑ دے، لیکن اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہ روز روز نہیں ہوا کرتا. اس معجزے کی بنیاد پر پلاننگ نہیں ہوتی. اس معجزے کو آپ اپنے لائحہ عمل کا ایک مستقل جز نہیں بنا سکتے. آپ کی پلاننگ، آپ کی اسسمنٹ، آپ کی پیش بندی، یہ ساری جو ہے جو بھی دنیا کے قوانین ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہوگی. دیکھنا ہوگا طاقت کتنی ہے مقابلے میں، اس کا 10واں حصہ ہو. ہمارے پاس جمعیت فراہم ہو گئی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ اس کے معیارات کیا ہوں گے. ابھی صرف یہ سمجھیے کہ اب 2 اس کی جد و جہد کے مراحل ہو گئے. ایک وہ جب تک وہ مناسب مقدار میں قوت جمع نہیں ہوئی. ایک وہ جب کہ یہ طے ہو جائے کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے. اور اس میں نوٹ کر لیجئے یہ فیصلہ نبی کے لیے خود اللہ کرتا تھا، اور نبی کے بعد اب یہ فیصلہ اجتہادی ہوگا. اجتہاد میں خطا کا امکان بھی ہے، ثواب کا امکان بھی. غلطی ہوگی، ہو سکتی ہے غلطی ہوگی، خلوص سے، اخلاص سے. اخروی اجر کہیں نہیں جائے گا، دنیا میں ناکامی ہو جائے گی. یہ تمام باتیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ لیجیے. خلوص و اخلاص کا تعلق ہے اخروی اجر سے، دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے اصابت رائے اور صحیح فیصلے سے. یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کی غلطی کو کنڈون کر دے، وہ ہو جائے گا معجزہ. اس کو پہلے سے ملحوظ رکھ کر آپ پلاننگ نہیں کر سکتے، اپنی کیلکولیشن میں اس کو شامل نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی غلطی کی تلافی کر دے، الٹے کو سیدھا کر دے، ہو سکتا. تو بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اب ہے ایک ڈیوائڈنگ لائن، پہلے اور بعد. پہلے کیا کرنا ہے وہ بھی 3 کام ہے. جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے، تن من دھن کے ساتھ کیا کرے؟ 3 کام. اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع و استحکام کی جد و جہد میں منہمک رہے، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھے. اس پیغام کو پھیلاتے رہیے، بیس براڈ کرتے رہیے، جو آئے انہیں منظم کرتے رہیے، ان کی اصلاح کے لیے کوشاں رہیے. 3 کام. نمبر 2، اس دوران میں زبان اب 2 چیزیں اس میں شامل ہیں، تحریر و تقریر. مزید کل ذرائع ابلاغ، یہ تقریر ہے جو ٹیپ ہو رہی ہے، یہ صرف آڈیو ہے کہ سنا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ میری تقریر ریڈیو پر سن رہے ہوتے، وہ ویڈیو ہے جس میں سنا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ٹیلی ویژن ہے جس میں کہ یہ آڈیو ویژول ہے، جیسے الہدیٰ 15 مہینے تک اس ملک میں پھیلتا رہا. جو بھی ذرائع ہیں، اخبارات ہے، رسائل ہے، چھاپا خانہ ہے، مطبوعات ہے، آڈیو ویژول ایڈز ہیں، ان سب کو بروئے کار لا کر زبان
یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے، نہیں عن المنکر یعنی برائیوں کے خلاف، برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دے۔ دیکھیے میں نے اس کی دو مدیں کیوں قائم کی، ایک ہے دعوت، پہلی بات اس میں دعوت تھی، دعوت اور شے، وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دعوت کا انداز اور ہوتا ہے، اس میں لجاجت ہوتی ہے، اس میں خوشامد ہوتی ہے، خدا کے لیے بات، وہ انداز جو ہے وہ دلیل کے ساتھ اپیل سے، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک نہیں عن المنکر ہے، رکو اس کام سے، باز آ جاؤ اس سے، مت للکارو اللہ کے غضب کو، مت دعوت دو عذاب الہی کو۔ تو یہ در حقیقت انداز کے اعتبار سے دو مختلف چیزیں، پہلی چیز کو پہلے میں رکھا ہے، دوسری کو دوسری میں۔ اس دوران میں زبان یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے نہیں عن المنکر یعنی برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دے، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں، نہ ہی کسی دوسرے سیاسی ہنگامے میں فریق بنے، کنارہ کش۔ اس لیے کہ کون اس میں کس مقصد سے شریک ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس میں بھی ضروری نہیں کہ کسی ایک جماعت میں جو لوگ شریک ہیں وہ سب کے سب اس نیت کے اعتبار سے خالص ہی ہو، کھوٹے بھی شامل ہوں گے، لیکن دنیا کے سامنے وہ بات آئے گی اقتدار کی جنگ، اس میں ڈویژن ہوگی، تقسیم ہوگی۔ مرزا منور صاحب نے جو بات کہی اور اخبارات میں بڑی بولڈ سرخی سے آ گئی کہ آئندہ انتخابات میں بھی دین والوں کی شکست قابل دید ہوگی، بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس پروسیس میں تقسیم لازم، ووٹ بٹیں گے، فرقے بندی تو ہے، فرقے واریت تو ہے، مسلکوں کا فرق تو ہے، اس کی بنا پر ووٹ تقسیم ہوگی۔ میں کوئی کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتا، انتخاب میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ ایک بات جو روز روشن کی طرح آیا، مومن کی تعریف یہ ہے کہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ وہ نہیں ڈسا جاتا۔ بھول گئے سن 70 کو، مجموعی ووٹ دائیں بازو کی جماعتوں کے زیادہ، اور کامیاب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ۔ کیوں؟ تقسیم۔ تو اب ضمانت حاصل ہو گئی ہے کہ تقسیم نہیں ہوگی، سوائے سیلف ڈسیپشن کے، سوائے خود کو فریب دینے کے، سوائے خود کو دھوکہ دینے کے۔ اور کیا عجب کہ کچھ ہوں کالی بھیڑیں کہ جن کے دلوں میں ارمان مچل رہے ہوں، اللہ جانتا ہے، کسی فرد کے بارے میں ہم معین طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے امکان کی نفی کرنے والا جنت الحمقاء میں رہتا۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ بات کرو، برائی کو برا کہو، نہیں عن المنکر کرو، یہی کام کرنا ہے جب تک ہماری قوت مناسب نہ ہو جائے۔ باقی کسی محاذ آرائی میں، کسی سیاسی تقسیم میں نہیں آنا، یہ ہے اس کا لازمی حصہ نمبر 2۔ نمبر 3، اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہو، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہو، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں۔ جوابی کارروائی کا آغاز ہوگا جب یہ فیصلہ ہو چکے کہ ہمارے پاس اب مناسب طاقت ہے، یہ اس سے پہلے پہلے کی بات۔ صبر کرو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بھی روکو، بلکہ ادفع باللتی احسن، مدافعت بھی کرو تو بڑی خوبصورتی سے، گالیوں کی جواب میں دعائیں دو،
جوابی حملہ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. پرسیکیوشن ہو تو جھیلو اور برداشت کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. یہ بھی پری میچور شروع ہو جاتا ہے جب راستہ دوسرا اختیار کیا جائے گا. اس راستے میں جب تک یہ طے نہ ہو کہ اب ہم اقدام کر رہے ہیں، اب ہم چیلنج کر رہے ہیں، اب ہم آگے بڑھیں گے، اب ہم ٹکرائیں گے، اب ہم جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں گے، اس وقت تک نہیں. کفو ایدیت سیرت محمدی سے اخذ کیجئے، ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے. ہجرت تک چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے. مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمان تھے کم سے کم 30، میرے اندازے میں 40، اور یہ 30 اور 40 کون ہیں؟ سابقون الاولون. یہ وہ لوگ ہیں جن میں کا ایک لاکھ کے برابر ہے. ان کا خون کھول رہا ہوگا لیکن اجازت نہیں. کفو ایدیت ہاتھ روکے جھیلو. کیا ہو گیا؟ جس کی جان لے لی گئی اس سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں. وہ تو سیدھا جنت میں گیا. وہ جو سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ تو دکھوں سے نجات پا گیا، سیدھا جنت میں گیا. اس لیے حضور گزرتے تھے سامنے سے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ، تمہارے وعدے کا مقام جنت. لیکن اس وقت اگر کوئی جوابی کارروائی ہو جاتی، کچل دیے جاتے، اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ان کو کچل دینے کا. اب تک جو کچھ کر رہے تھے اخلاقی جواز حاصل نہیں تھا. یہ تو وائلنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو مارے کھاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یہ گالیاں سنتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. لہذا جس کو آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، جو سائلنٹ ہوتی ہے ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہوتی، اندھی بہری نہیں ہوتی. ڈم ہوتی ہے، ڈیف نہیں ہوتی، اور بلائنڈ نہیں ہوتی. دیکھتی تو ہے نا کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو یہی چیز در حقیقت دلوں فتح کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جو دلوں کو فتح کر وہی فاتح زمانہ. یہ ہے 3 کام اس وقت تک کرنا ہے، یہی کرنا ہے. بہت بڑی غلطی ہے اس عرصے میں خام خواہ خدمت خلق کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لینا. اس سے بڑی خدمت اور کون سی ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں. انفرادی سطح پر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی پہلو میں بھوکا نہ سو رہا. یہ خدمت خلق اور ہے. اور اپنی اجتماعی قوت کو خدمت خلق میں لگانا پاگل پن ہے. تو جو قوت بھی فراہم ہو جائے اس کو لگانا اس کام میں. یہ دعوت وسیع ہو، یہ بیس براڈ ہو، تنظیم مضبوط ہو، تزکیہ ہو، نہیں انل منکر کے لیے وسائل و ذرائع فراہم ہو. ساری قوت جو ہے جب آپ کی قوتیں منقسم ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی منزل کھوٹی کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. انفرادی سطح پر خدمت خلق نہایت اہم. اس وقت تک خدمت خلق کا پر اجتماعی قوت کا صرف کرنا، اپنی منزل کھوٹی کرنا. یہ انقلابی پروسیس کی بات کر رہا ہوں. انتخابی پروسیس میں ٹھیک ہے، لوگوں کی گڈ ول فراہم کرنی ہے، یہ بڑے خادم خلق ہیں، ووٹ ان کو دو، وہ اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی شے ہے، منطقی طور پہ مربوط ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی منطقی ربط نہیں. اب آئیے تیسری چیز. 3 چیزیں آخری کیا ہے وہ 3. اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر نہیں انل منکر بالید، یعنی قوت سے منکرات کے استئصال کے لیے کمر کس لے. یہاں وہ حدیث تو میں نے سنائی تھی آپ کو
وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں. یہ جو اب ڈائریکٹ ایکشن جس کو آپ کہتے ہیں، راست اقدام، انقلابی تحریک میں وہ وقت آ کر رہے گا. لیکن یہ کہ اب کیا ہوگا راست اقدام؟ کیا اعلان جنگ کریں گے؟ مسلح بغاوت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک اعلان جنگ یا مسلح بغاوت کا تعلق ہے وہ بھی حرام مطلق نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے وہ غلام احمد قادیانی کا چیلا ہے، جس نے قتال کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ اس کا موقف ہے، اور جو کوئی اس کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی تائید کر رہا ہے. البتہ یہ کہ اب اس کے مواقع کم ہو گئے. کیوں؟ نمبر ایک، معاملہ مسلمانوں سے ہے. کفار سے ہو تو بات اور، لیکن جو بھی سامنے ہے وہ بھی تو مسلمان ہے. فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہے تب بھی مسلمان ہے، شرابی ہے تب بھی مسلمان ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، 100% درست ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ. ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا. عمل اس پر نہیں کر رہا ہے تو کافر نہیں ہے. مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، میری کوتاہی ہے، میں نہیں پڑھ رہا، تو آپ سزا دیجئے، جو بھی تعزیر ہو، کوڑے لگائیے، جیل میں ڈالیے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. آپ نے جیل میں ڈالا ہو اور وہ مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، مسلمان ہے. لہذا مسلمان کے معاملے میں قتال حرام نہیں ہے، لیکن اس کی شرائط بہت سخت ہے، تو کم ہو گیا نا معاملہ. نمبر دو، ویسے بھی وہ زمانہ اور تھا، عوام بھی مسلح، اور عوام کے پاس بھی وہی ہتھیار جو حکومتوں کے پاس. فرق ہے تعداد کا، مقدار کا. تلواریں ادھر ہیں، تلواریں ادھر ہیں. یہاں کیا ہے؟ عوام ہوتے ہوتے نہتے ہو گئے اور حکومتوں کے پاس قوت بہت جمع ہو گئی. ان دو اسباب سے اب جہاد و قتال والا معاملہ اور مسلح بغاوت یہ بہت امکان کم رہ گیا، حرام مطلق نہیں ہے. لیکن اس کا بدل بھی ہے جو دنیا نے دیا. تمدنی ارتقاء ہے، اس نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، آلٹرنیٹ چینلز فراہم کیے ہیں، متبادل راستے کھول دیے ہیں. وہ متبادل راستے جن کا ذکر آگے آئے گا. لیکن یہاں وہ پہلے احادیث پڑھ لیجئے. دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے رہنمائی فرمائی کہ قرآن اور سنت ہی سے اس مسلمان معاشرے میں کسی انقلابی جد و جہد کے لیے جو آخری راست اقدام ہوگا وہ بھی اسی کتاب و سنت سے اخذ کیا ہوا. ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی نماز میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مال آپ بیچ چکے. وہ آیت طویل ہے، 112ویں آیت میں اب 9 الفاظ آئے. جنہوں نے یہ سودا اللہ سے کر لیا ہو انہیں یہ اوصاف پیدا کرنے: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. نہیں ٹوٹنے دیں گے اللہ کی کوئی حد. ہمارے جیتے جی یہ منکر اب نہیں چلے گا. چیلنج، قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ. اس کے لیے حدیث سنیے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان.
تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی بدی کو دیکھتا ہے، اس پر لازم ہے یہ للوجوب ہے، فرض ہے اس کا، اسے طاقت سے، قوت سے، ہاتھ سے روکے بدلے۔ استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں رنج بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو تو ایمان ہی نہیں۔ اس سے اگلی بات وہ ہے جو اس مناسب قوت سے پہلے کرنے کے بات ہم دیکھ چکے، زبان سے تو کہو یہ غلط ہے، چھوڑ دو، بعد آ جاؤ۔ اور اصل مقام کیا ہے؟ جب قوت ہاتھ میں آ جائے تو اب طاقت کے ساتھ اس کو بدلو۔ دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے مسلمان معاشرے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امت قبلی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے اس کی امت کی طرف مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر لازماً ہوتے تھے اس کے لیے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب۔ حواری کا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں بارہا قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اور حضور کے صحابہ، بڑے عجیب الفاظ ہیں، وہ کیا کرتے تھے حواری، کیا کرتے تھے اصحاب؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے اپنے نبی کی۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان سے جہاد کرے ہاتھ سے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے اپنی زبان سے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے اپنے دل سے وہ مومن۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے، آگے آئیے، وہ آلٹرنیٹ چینلز کیا ہے جو تمدن کی ترقی نے فراہم کیے؟ یہ اس تیسرے حصے کی شق نمبر 2 ہے۔ اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندیوں، پکٹنگ، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اہل تشیع نے گھیراؤ کیا تھا کہ نہیں؟ مارشل لا گورنمنٹ تلی ہوئی ہے آرڈیننس نافذ کرنے پر، اس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس ہوتا؟ مارشل لا گورنمنٹ، کہیں کوئی جواب دہی نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ سب کو معلوم ہے جب مارشل لا ختم ہوگا تب بھی انڈیمنٹی ملے گی۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ مارشل لا کے دوران کے اقدامات پر بعد میں کوئی تعزیری کارروائی ہوئی ہو۔ اس کے باوجود کون جیتا کون ہارا؟ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی کہ نہیں زمین پر؟ نکیریں لکھانی کہ نہیں؟ یہ طاقت ہے، یہ ہے بالید، یہ ہے مظاہرہ، یہ ہے چیز جو سمجھنے کی۔ آج دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس راستے سے ہو رہا ہے۔ ایران کے اندر جو کچھ ہوا اس راستے سے ہوا، مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن، لاکھوں لوگ نکل آئے، کتنوں کو مارو گے؟
مار لو 20,000 مار لو 30,000 مار لو، ایک وقت آئے گا کہ وہی فوج جو ہے وہ پہلے ہاتھ کھینچے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اب رائفل کا رخ جو ہے اس کی طرف کر دے جو حکم دے رہا ہے، بغاوت ہو جائے۔ آخر وہ کون ہے جن کو بھوننے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ انہی میں ان کے بیٹے بھی ہیں، انہی میں ان کے بھتیجے بھی ہیں، انہی میں ان کے عزیز ہیں۔ ایک قوم کی فوج ہے، وہ اس معاشرے میں گتھی ہوئی فوج ہے، کتنوں کو ماریں گے؟ یہاں بھی وہ اتنی مضبوط کرسی، وہ ٹیلی ویژن کا سین تو نہیں بھولا ہوگا، یہ کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں رہی؟ فوج استعمال ہوئی، یہاں ہوا، لوگوں نے جانیں دی، پھر وہ فرعون وقت کہاں گیا؟ نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ یہ جان لیجئے یہ ہے آلٹرنیٹ، اس میں بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت کہاں ہے؟ بغاوت نہ ایران میں ہوئی نہ یہاں ہوئی، تو بڑی سے بڑی قوت ختم ہو کر گئی۔ یہ چیزیں ہیں اصل میں جن کے فہم کی ضرورت ہے۔ انسان سوچے کہ دین کے لیے کام کرنا تو اس راستے سے کرنا ہوگا، انتخاب سے نہیں ہوگا۔ انتخاب سے صرف نظام چل سکتا ہے بہتر انداز میں، وہ بھی ہمارے ہاں تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ 1-1 کروڑ روپیہ جہاں پر خرچ کرنے والے موجود ہوں وہاں امکان ہے کوئی امکان نہیں۔ لیکن یہ کہ ضد ہے، ایک ہٹ ہے، چسکا ہے جو لگ گیا ہے، چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی۔ یہ اتنے بڑے روشن بینات دیکھ کر 70 کا حادثہ نگاہوں سے دیکھا اس ملک میں، کون سی صورت بدل گئی ہے جناب؟ حالات بہتر ہوئے کہ خراب سے خراب تر ہوئے؟ کوئی طاقت ہے جو میدان سے ہٹ گئی ہو؟ وہ ساری طاقتیں ہیں کہ نہیں؟ کوئی افتراق اور اختلاف ہے کہ جو ختم ہو گیا ہو؟ صغرا کبرا وہ، حالات وہ، سٹیٹسٹکس وہ، نتیجہ کیسے مختلف نکل آئے گا؟ یہ راستہ ہے، یہ جان لیجئے، یہ راستہ جمع کرنے والا ہے، وہ راستہ تقسیم کرنے والا۔ اس لیے کہ منکر، اس کا تصور آج بھی آپ کے معاشرے میں مشترک ہے۔ مسلمان عمل پیرا ہو یا نہ ہو جانتا ہے کیا چیز شریعت کے روح سے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اور لیڈرز جو ہیں ناکام ہو کر رہ جائیں گے اگر وہ نہیں آنا چاہیں گے میدان میں، ان کے فالوورز آئیں گے میدان میں۔ انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہوس اقتدار میں نہیں کر رہے، یہ طالب حکومت نہیں ہے، یہ واقعتاً دین کے سپاہی ہیں۔ اگر یہ یقین ہو، دل گواہی دیتا ہے، اس کے چینلز ہیں، دل را بگل رہیست۔ بہرحال یہ ہے وہ متبادل، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندیوں، پکٹنگ کی شکل میں اجتماعی قوت و ارادے کے اظہار کے لیے۔ مظاہرہ کسے کہتے ہیں؟ مظاہرہ باب مفعلہ ہے، اس میں 2 اوصاف جمع ہو جاتے ہیں، ایک مبالغہ، بہت زیادہ شدت سے اپنی رائے کا اظہار، ایک رائے کا اظہار یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ایک رائے کی شدت یہ ہے یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ بات تو ایک ہی ہے، مظاہرہ اظہار کی شدت کا نام، اور مظاہرے کا مفہوم باب مفعلہ کا دوسرا خاصہ، اس کے لیے گٹھ جوڑ، جمعیت کی فراہمی، اتحاد، اشتراک، مشارکہ، یہ ہے اصل میں مظاہرہ۔ ڈیمانسٹریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریشن آف یور ول، ڈیمانسٹریشن آف یور لائکس اینڈ ڈس لائکس، یہ مظاہرہ، یہ غلط ہے، نہیں ہونے دیں۔ پکٹنگ اس سے اگلا قدم ہے، گھیراؤ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
اس میں اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. پرامن کہ اسٹریٹ لائٹس کو نہ توڑا جا رہا ہو، بسوں کو نہ جلایا جا رہا ہو، سائن بورڈ نہ کچھ لے جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ قومی ملکیت ہے. بسیں جلا دی، کس کا نقصان ہوا؟ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک نیا معاہدہ کرے گا، قرضہ لے گا. قرضہ اپنے باپ کے گھر سے ادا نہیں کرنا، اسے آپ کی جیبوں سے ادا کرنا. اور 1000 بسیں نئی لا کے کماڑی میں اتار دے گا. کیا بگاڑا آپ نے اس کو؟ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو اغیار سے آپ نے لیے. اسلامی انقلاب کا راستہ یہ نہیں. یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا کہ حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، کیا ہدایات دے رہے تھے؟ وہی ہدایات جو حضور نے ہمیشہ دی. دیکھنا، درختوں کو نہ کاٹنا، جو جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہیں ان کو کوئی گزر نہ پہنچانا، عبادت خانوں کے اوپر کہیں تمہارے طرف سے کوئی گزر نہ پہنچے، عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. قتال میں یہ تھی ہدایات اور یہ احکام تھے. قتال اور کفار کے خلاف قتال. یہاں اپنے ملک کی دولت کو پھونکا جا رہا اور نام نہاد وہ قوتیں جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں. کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے یہ؟ اللہ اس سے بری، محمد الرسول اللہ اس سے بری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی اور کا طریقہ ہے، یہ کہیں اور کسی کی ہوئی چیزیں ہیں، یا اغیار سے مستعار لیے ہوئے ہتھیار ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ نہیں. اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ. تیسری چیز، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے گا لازم. تھیوریٹیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 رد عمل ممکن ہیں. پہلا یہ کہ اگر کوئی سین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے اوپر، تو وہ پسپائی اختیار کر سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، یہ چیز اسلام ہمارا بھی دین ہے، تمہارا بھی دین ہے، تم ہی ٹھیکیدار نہیں ہو، تم نے اس کو کہا غلط ہے، ہم ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی طرح ذہن کو مطمئن کیجئے اس پر کہ هو المطلوب. مطلوب حکومت نہیں ہے، حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس سے صاحب ایمان ہمیشہ بھاگے گا، کترائے گا. محمد الرسول اللہ کے فرامین ہے. اگر دوسروں کے ہاتھوں ہو جائے فبہا، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. بات وہی ہوگی، ہماری تو نہیں، اللہ کی ہے. بات اللہ کے رسول کے فرمائی ہوئی ہے. اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. ہوتا کیا ہے؟ لاٹھیاں برساؤ ان پر، کرو گرفتاریاں. اس معاملے میں بھی میں آپ سے عرض کروں، کتنی مسلسل اور مستقل پیہم ایک جد و جہد اہل تشیع کی طرف سے جاری تھی. کتنے مہینے تک روزانہ گرفتاریاں دی انہوں نے. راولپنڈی میں گرفتار کر کے چھوڑ آتے تھے کہ 50 میل سب کچھ لے لیا، جیب خالی، ننگے پاؤں چھوڑ دیا کہیں. اب ٹھوکریں کھاتے ہوئے کہیں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.